إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے آج سے ہم انشاءاللہ تعالی علم النحو کا ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بالخصوص ان طلباء کے لیے ہے جو ادارہ تشریحات اسلامیہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم تک یہ اطلاع پہنچتی رہی ہے کہ طلباء نے چونکہ پہلے نحو کا کوئی سبق نہیں پڑھا اور تعلیم بھی ایسے گھر بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے نصاب کے اندر جو نحو کی کتاب شامل ہے، جب وہ اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو اس کی تفہیم میں خاصی دقت محسوس کرتے ہیں اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان طلباء کی آسانی کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہم نحو کی کتاب کو سبقاً درسن ایک ایک کر کے ریکارڈ کر دیں گے، اور طالب علم بیٹوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی وہ نحو پڑھنے لگیں تو اپنے موبائل سے اس لیکچر کو آن کر لیں اور نحو کی کتاب کو کھول لیں، پوری توجہ کے ساتھ کتاب کی عبارت اور لیکچر پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ خلوص نیت سے اس کی طرف بڑھیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، تو بڑی جلدی یہ کتاب آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آئیے جو پہلا درس ہے، یہ ابتدائی قواعد النحو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس کا سبق نمبر 1 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 9۔ علم نحو کی تعریف۔ نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت مرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو۔ غور کیجئے اس کے اندر کہ اس میں بالخصوص 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نحو کے ذریعہ سے ہم 3 کلمات اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف، اس کی جو نحوی تعریف ہے آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں ہم ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کی شرح بھی کریں گے، لیکن صرف آپ کی تفہیم کے لیے سردست یہ سمجھ لیں، اسم کسی چیز کا نام ہے، جیسے زید ہے، کتاب ہے، شہر، لاہور، ٹیبل، یہ ساری چیزیں جو ہے چیزوں کے نام ہیں نا۔ تو جو ہم اردو کے اندر اس کی تعریف پڑھتے ہیں، کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اور فعل کیا ہے؟ جو ہم کام کرتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، رونا، دھونا، یہ سب جو ہیں افعال ہیں۔ زید کھانا کھاتا ہے، زید کسی شخص کا نام ہے، یہ اسم ہے، اور جو وہ فعل ادا کر رہا ہے کھانا کھانے کا، کھانا، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ہے۔ اور اس طرح حامد پانی پیتا ہے، حامد اسم ہے،
اور پانی بھی اسم ہے، ایک چیز کا نام ہے، اور پیتا ہے، یہ پینا یہ فعل ہے۔ اور اسی طرح ایک حرف ہوتا ہے انگلش کے اندر، جیسے ان، آن وغیرہ جو بھی ہے، کہ جب ہم ایک مکمل جملہ بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں، ان، آن، اپ، اور ایسی عربی کے اندر فی جس کا مطلب ہے میں، علی جس کا مطلب ہے پر، ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ یہ اسم فعل کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتے ہیں۔ تو نحو کے اندر اس کی تعریف میں جی لکھا ہوا ہے کہ اسم فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ، کہ جیسے مختلف اسماء ہیں، افعال ہیں، حروف ہیں، ان کو جوڑ کے ہم ایک جملہ کیسے بناتے ہیں۔ جیسے ایک کلمہ ہے دخل، وہ داخل ہوا، فی اس کا مطلب ہے میں، زید ایک اسم کا نام ہے، المسجد ایک اسم کا نام ہے، یہ الگ الگ کلمات ہیں۔ اگر ہم ان کو جوڑیں کہ زید مسجد میں داخل ہوا تو ہم کہیں گے دخل زید فی المسجد، یعنی دخل شروع میں آ گیا، زید فاعل ہے اس کے بعد آ گیا۔ کون سا اسم کس جگہ رکھنا ہے، کون سا فعل کس جگہ رکھنا ہے، ان کو کس طرح سے جوڑنا ہے، کیسے ان کی ترکیب دینی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم نحو۔ تو علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے، اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو۔ نحو کے اندر ہمیشہ آخری کلمہ کے اعراب کو دیکھا جاتا ہے، جیسے زیدن۔ اب دیکھیں آغاز تو اس کا ہو رہا ہے زا سے، لیکن یہ پہلا حرف ہے، اور اس کے بعد یا ہے جو دوسرا حرف ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے آخری حرف کو، دال کو۔ زیدن آخر میں تنوین ہے، پیش ہے، جس کو ہم عربی کے اندر ضمہ کہتے ہیں۔ اعراب ہمیشہ آخری حرف کا بدلتا ہے، زیدن، 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 یعنی کہ دال کا اعراب بدل رہا ہے۔ اس سے پیچھے جو دونوں کلمات ہیں، دو حرف ہیں، ان کا جو ہے اعراب نہیں بدل رہا۔ تو آخری حرف کا اعراب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہوتا ہے، اور اس تعریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری حرف کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو۔ یہ معرب اور مبنی کی بحث بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، تو مختصر یہ سمجھ لیں کہ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جیسے ابھی میں نے زیدن کے بارے میں بتایا۔ یعنی زید اگر فاعل بن رہا ہے تو اس کے اوپر پیش یا زنی جو ہے ضمہ آ جائے گا، جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا۔ اگر یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کے اوپر نصب ہے، زبر ہے، رأیت زیدن۔ اگر اس کے شروع میں کوئی حرف جارہ آ گیا ہے، مررت بزیدن۔ یہ ساری چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، صرف سمجھانا یہ مطلوب ہے کہ اب دیکھیں زیدن کا اعراب بدل رہا ہے۔ تو جس کلمہ کا اعراب بدلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معرب۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا، بدلتا نہیں ہے، اس کو ہم مبنی کہتے ہیں، جیسے حاذا۔ اس کے شروع میں کچھ بھی لے آئیں یہ حاذا ہی رہے گا، کہ جاءنی حاذا، رأیت حاذا، مررت بحاذا۔ تو جس کا اعراب بدلتا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ تو نحو کی تعریف میں یہاں دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑ کر ایک جملہ بنانے کا طریقہ، وہ ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ نحو سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ
ہم آخری حرف کا جو اعراب ہے اس کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، اور بحث کرتے ہیں کلمہ کے معرب ہونے کے اعتبار سے، مبنی ہونے کے اعتبار سے، کہ اگر معرب ہے تو اس کا اعراب بدلتا رہے گا، کبھی اس کے اوپر پیش آئے گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی، جیسے جیسے اس کا عمل بدلتا رہے گا ویسے ویسے اس کا اعراب بدلتا رہے گا۔ آگے ہے موضوع۔ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے جس کو ہم عنوان کہتے ہیں، جس پر اس کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ کہ جیسے ہم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو میڈیکل کے اندر انسانی جسم ہے، انسانی سٹرکچر ہے جس کے اوپر بحث کی جاتی ساری، یعنی وہاں یہ نہیں ہے کہ گھی چینی پر وہاں بحث نہیں ہوتی۔ ہاں ایک کریانے کی دکان ہے، وہاں اس کا جو مٹیریل ہے اس پر بات ہوتی۔ اسی طرح نحو کا بھی ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک اسم کو ہم کلمہ کہتے ہیں، ایک حرف کو ہم کلمہ کہتے ہیں، ایک فعل کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ان تینوں چیزوں کو ملا کے ایک جملہ بنا لیا جائے اس کو ہم کلام کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ہم کلمہ پر بحث کریں گے اور ہم اس میں کلام پر بحث کریں گے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی پرپز ہوتا ہے۔ تو نحو کا مقصد کیا ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، اس میں اعراب کی غلطی نہ کرے۔ نحو کے اندر اعراب کی غلطی کرنے سے سارا معنی بدل جاتا ہے۔ کہ جیسے وہ شعر ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیے۔ محرم اس کا معنی اور ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ آ جائے تو مجرم، جرم کرنے والا۔ تو جیسے ایک نقطہ سے سارا معنی بدل جاتا ہے، ایسے ہی عربی کے اندر اعراب کے ساتھ، یعنی کہ پیش کے جگہ جو ہے اگر زبر آ گئی، زبر کی جگہ اگر پیش آ گئی تو اسے سارا معنی بدل جاتا ہے۔ تو جب ہم نحو کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اعراب کو صحیح پڑھتے ہیں، تو اس سے انسان عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے یہاں نحو پڑھنے کا مقصد قرآن و حدیث کی تفہیم ہے، کہ علم نحو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ یہ اعراب کی وجہ سے اگر فاعل ہے یقیناً اس کا معنی فاعل کے اعتبار سے کریں گے، مفعول ہے تو مفعول کے اعتبار سے اس کا معنی کریں گے۔ آگے ہے واضح۔ واضح کا مطلب ہے اس نحو کو بنانے والا، اس علم کی بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ راجح قول کے مطابق اس علم کے موجد تابعی ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ ہیں۔ اس پر ہم بحث نہیں کریں گے کہ اس کے موجد کون ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف نام لیے جاتے ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق جو ہے اس کے بانی، اس کے موجد تابعی ابو الاسد ہیں۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی ضروری نہیں۔ چاہیے کہ ایک معاشرہ کے اندر کچھ طبقہ ایسا ہو، چند افراد کی جماعت ایسی ہو جو اسے سیکھے، اس کے ذریعے سے پھر قرآن پاک کا علم حاصل کرے، اس کی تفہیم حاصل کرے اور لوگوں تک اس علم کو پہنچائے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم ہی جو ہے وہ نحو حاصل کرے۔ کسی قوم کے اندر ڈاکٹر ہونے چاہیے، اس میں انجینئر ہونے چاہیے، اور اس کے اندر معلم ہونے چاہیے، عصری تعلیم دینے والے ہونے چاہیے، اور اسی طرح قوم کے اندر ایک مخصوص طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو اس علم کو سیکھ کے اس علم کو بھی آگے پھیلائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی دعوت کو آگے پہنچاتا رہے۔ ویسے تو سب پر ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص قرآن پاک کو اور حدیث کو گہرائی سے سیکھنا اور اس زبان کو سیکھنا اور پھر آگے ڈیلیور کرنا، پہنچانا، یہ علم جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔